بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسٹیج نو بائی اے این رائٹس ایپیسوڈ نمبر 13 ماضی مراد شاہ پریشانی سے آئی سی یو کے باہر چکر لگا رہے تھے۔ بابا انشا کچھ نہیں ہوگا اسما کو۔ سجاد اپنے بابا کو اور انشا کو حوصلہ دینا چاہا جو کب سے رو رہی تھی۔ اگر اسما کو کچھ ہوا نا جان سے مار دوں گا احمد کو۔ بابا سجاد شاہ نے تڑپ کر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ مراد شاہ میرال کے پاس گئے جو آئی سی یو سے نکلی تھی۔ ہوش میں آئی تھی اسما، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بے حد ڈر گئی ہے۔ ہمیں اسے بے ہوشی کے انجیکشن دینے پڑے۔ گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ مراد شاہ خود پہ ضبط کرتے بولے۔ ایک ڈرپ لگی ہے اسے، وہ ختم ہو جائے پھر میں ڈسچارج پیپر لے کر آتا ہوں۔ انشا چپ ہو جاؤ۔ سجاد میری بہن وہ میرال بیگم نے آگے ہو کے انشا کو گلے لگایا۔ وہ ٹھیک ہے بیٹا، میں اس سے مل لوں؟ صرف 2 منٹ۔ اوکے، انشا کہتے آئی سی یو کی طرف بھاگی۔ سجاد تمہارے بابا آتے ہیں تو انہیں میرے کیبن میں بھیجو۔ میرال بیگم اپنے کیبن میں چلی گئی۔ بولو۔ مراد شاہ چیئر پہ بیٹھ گئے۔ مراد اسما کیا؟ مراد شاہ کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر میرال بیگم کو ڈر لگ رہا تھا۔ دعا کریں مراد کہ اسما پریگننٹ نہ ہو جائے۔ مراد شاہ نے اپنا سر تھام لیا۔ میرال بیگم مراد شاہ کے پاس آئی۔ میرال وہ ابھی 13 سال کی ہے۔ پہلی بار مراد شاہ کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اسما کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ احمد کہاں ہے؟ مراد شاہ کے ہاتھ میں بیلٹ دے کر میرال بیگم گھبرائی۔ آپ سب کہاں گئے تھے بابا؟ احمد نے مراد شاہ کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ مراد شاہ احمد کو بے رحمی سے بیلٹ مارنا شروع ہو گئے۔ بابا مر گیا تمہارا باپ۔ مراد شاہ کے ہاتھ نہیں رکے تھے، وہ بے رحمی سے احمد کو مار رہے تھے۔ بابا سجاد آگے ہوا، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ میرال بیگم اپنے بیٹے کو مار کھاتے دیکھ اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ وہ اپنے بیٹے کی چیخیں نہیں سن سکتی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ احمد روتے ہوئے بولا۔ آج پہلی بار اس کی بابا اسے مار رہے تھے، وہ بھی اس کی غلطی بتائے بغیر۔ مراد شاہ اور بے رحمی سے مارنا شروع ہو گئے۔ اچانک مراد شاہ کے ہاتھ رکے جب انشا احمد کے آگے آئی۔ اٹھو۔ انشا نے احمد کو اٹھایا۔ انشا پیچھے ہٹو، مراد شاہ غصے سے بولے۔ ہر مجرم کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، احمد کو بولنے کا ایک موقع تو دیں۔ احمد تم نے کیوں کیا؟ انشا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ سب کیا بول رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں اٹھا تو میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میں باہر آیا تو کوئی نہیں تھا۔ بابا سے پوچھا تو بابا مارنا شروع ہو گئے۔
احمد روتے ہوئے بتا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اسما اس وقت کس حال میں ہے؟ کیا ہوا ہے اسما کو؟ احمد کو بے چینی ہوئی۔ میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ مراد شاہ احمد کے قریب آئے۔ تم نے کل رات اسما کو درندوں کی طرح نوچا۔ وہ چلاتی رہی لیکن تم اپنی درندگی پوری کر کے پیچھے ہوئے۔ بابا میں نہیں، اسما کمرے میرے۔ احمد شاہ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اتنا بچہ نہیں تھا کہ اپنے باپ کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ پاتا۔ بابا اسما کہاں؟ احمد اسما کے کمرے کی طرف جانے لگا جب مراد شاہ نے احمد کا بازو پکڑا۔ خبردار، اگر تم اسما کے طرف جانے کی کوشش کی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بابا ایک دفعہ میں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ احمد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک ہفتے سے احمد اپنے کمرے میں بند تھا۔ دن میں ایک دفعہ مشکل کھانا کھاتا۔ میرال بیگم اس کی منتیں کرتی رہتی کہ وہ کچھ کھا لے۔ ایک ہفتے میں اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ نہ جانے وہ کب سے بیمار ہو۔ اسما کو پہلے 3 دن بہت مشکل سے سنبھالا، اب وہ کچھ نارمل تھی۔ انشا میرال بیگم اسما کے کمرے میں تھی جب اچانک اسما نے وامٹ کر دی۔ میرال بیگم اسما کو واش روم میں لے کر گئی، اس کا ہاتھ منہ دھلوا کر اسے ہاسپٹل لے گئی۔ میرال کیا ہوا ہے؟ مراد شاہ نے میرال بیگم کو پریشانی میں دیکھتے پوچھا۔ مراد اسما ٹھیک ہے نا میرال؟ میرال بیگم کی بات پوری ہونے سے پہلے مراد شاہ بولے۔ اسما پریگننٹ ہے؟ یا اللہ! مراد شاہ نے سر تھام لیا۔ میں آج اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ احمد کو بتایا؟ نہیں۔ مراد احمد سے بات کریں، کیا پتہ جیسا آپ سوچ رہے ہوں ویسا کچھ ہو ہی نہ۔ میری تربیت ایسی نہیں ہے مراد۔ میرال بیگم رونے لگ گئی۔ احمد کو نشاور چیز پلائی گئی تھی، مراد شاہ نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن اس نے کیا ہے، چاہے نشے میں تھا۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کب تک اسے سزا دیں گے؟ ایک دفعہ اس سے مل لیں، میرال بیگم نے منت کرنے والے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاتا ہوں احمد کے پاس۔ دروازہ کھولو احمد۔ احمد نے اپنے بابا کی آواز سن کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ بابا! احمد نے اپنے بابا کی طرف دیکھا جن کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ مراد شاہ سنجیدگی سے بولے۔
میں باہر واک کرنے گیا تھا۔ راستے میں کھلا میدان تھا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا۔ وہ کافی دفعہ ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ اس نے مجھے جوس دیا اور تم نے پی لیا۔ مراد شاہ کو احمد پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اس کے بعد کا کچھ یاد نہیں ہے۔ بابا معاف کر دے مجھے۔ کل سے تم میرے ساتھ آفس جایا کرو گے۔ میں؟ ہاں تم۔ پلیز بابا معاف۔ احمد نے التجائی نظروں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن کیا بابا؟ لیکن اسما کا سرپرست اور ایک بہن کا بھائی کیسے معاف کر دے؟ میری بہن اپنی بیٹیوں کو میرے پاس چھوڑ کر جاتی تو وہ پرسکون ہوتی تھی۔ میں اس کی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا۔ مراد شاہ نے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ احمد، اسما امید سے ہے۔ بابا وہ ابھی چھوٹی۔ مراد شاہ کی بات سن کر احمد سے بولا نہیں گیا۔ احمد، جیسے تم ظاہری طور پر ایک نوجوان مرد لگتے ہو، تمہیں ذہنی طور پر بھی ویسا بننا ہوگا۔ میں ایک باپ ہونے کے ناطے، اسما کا سرپرست ہونے کے ناطے اسما کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، لیکن اپنی اولاد کی ذمہ داری تمہیں خود اٹھانی ہوگی۔ اولاد کی ذمہ داری صرف باپ ہی اٹھا سکتا ہے، اور مجھے پتہ ہے میرا بیٹا یہ ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے پوری کرے گا۔ مراد شاہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ میں جایا کروں گا آفس آپ کے ساتھ۔ احمد نے مراد شاہ کی طرف دیکھا۔ بابا میں اسما سے ابھی نہیں۔ مراد شاہ احمد کی بات پوری ہونے سے پہلے بولے۔ چلو کھانا کھائیں۔ مراد شاہ جانے لگے جب احمد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا میں آپ کو ہگ کر لوں؟ احمد نے پوچھا۔ مراد شاہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ میں ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ اولاد کو تکلیف میں مبتلا دیکھنا باپ کو بہت درد دیتا ہے۔ کتنی دیر دونوں ایسے ہی کھڑے رہے۔ چلو۔ احمد اور مراد شاہ باہر آئے۔ سب کھانا کھا رہے تھے۔ احمد کو دیکھ کر اسما نے ڈر کر ملال بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احمد مراد شاہ کے ساتھ بیٹھا۔ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ مراد شاہ نے اسما کو بلایا۔ اسما ڈرتے ہوئے اپنے ماموں کے پاس گئی۔ آپ احمد سے کیوں ڈر رہی ہو؟ احمد گندے ہیں، اسما معصومیت سے بولی۔ احمد گندا نہیں ہے۔ گندے وہ انکل
ہیں جنہوں نے احمد کو گندی چیز پلائی اور احمد کچھ دیر گندا بن گیا۔ اسما معصومیت سے اپنے ماموں اور احمد شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلے احمد نے کبھی میری بیٹی کو ہرٹ کیا ہے؟ اسما نے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب گندے انکل نے احمد کو گندا کیا؟ ہاں، راشا نے اسے بچوں والے انداز میں سمجھایا۔ احمد آپ نے کیوں گندے انکل سے چیز لی؟ اسما نے احمد کے بازو پر تھپڑ مارا۔ احمد مسکرایا۔ اسما تب بھی اسے بازو پر تھپڑ مارتی تھی جب اسے احمد پر غصہ ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گندے ہیں۔ آئندہ کسی انکل سے چیز نہیں لینی۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی نہیں لوں گا۔ میرال بیگم اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پہ بڑوں کی طرح سنجیدگی تھی۔ اسما احمد کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آپ مجھ سے 2 سال بڑے ہیں۔ اسما نے 2 انگلیاں دکھائی۔ اتنے لمبے اور اتنے بڑے لگتے ہیں۔ تو مجھے بھی لمبی ہونا ہے۔ اسما کی بات پہ سب مسکرائے۔ امی یہ تو ہے، احمد اپنی ایج سے کافی بڑا ہے۔ 15 سال کی عمر میں اس کا قد 6 فٹ ہو گیا ہے۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 14 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔